کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ لگنے تو جب لگ جائے گی تو دیکھا جائے گا. پھر پیچھے کھڑے ہوں گے اور جلدی سے باہر نکل جائیں، پہلے سے بندوبست کیے رہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگلی صف کو مکمل کرو، پھر اگلی صف سے جو صفیں قریب ہیں ان کو مکمل کرو. صف بالکل مکمل ہونی چاہیے. پھر جو کچھ کمی رہ جاتی ہے، کوئی صف نہیں بنتی تو پچھلی میں ہونا چاہیے. آگے کی کوئی صف جو ہے خالی نہیں ہونی چاہیے. جو کمی رہ جاتی ہے وہ پچھلی صف میں، 2 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، وہ پچھلی صف میں ہو، لیکن آگے کی صف میں جگہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ اگر پتہ ہوتا لوگوں کی کہ اگلی صف میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا پھر قرآن اندازی ہوتی ہے. جیسے حج میں جانے کے لیے قرآن اندازی ہوتی ہے. لیکن اب پتہ ان کو ہے نہیں کہ اگلی صف میں کیا رکھا ہے، وہ پیچھے کھڑے ہونے کے عادی ہیں. یا تو پھر اللہ انہیں پیچھے ہی کر دیتا. اچھا تمہیں پیچھے رہنے کے عادت، پیچھے رہو. وہ ہوا اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لوگ دین میں دھیرے دھیرے پیچھے ہوتے رہے یہاں تک کہ قدرت کا اچھا پیچھے تھا. سیاست اور حکومت میں بھی سب سے پیچھے ہیں اور دین و مذہب میں بھی سب سے پیچھے. گنتی گنو تو بہت ہے لیکن جب ان کا قصبہ دیکھو تو کچھ نہیں، صفر ہے. یہ پہلی حدیث ہے. ایک حدیث اور سن لیجیے. وعن البراء ابن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الاولى وما من خطوة احب الى الله من خطوة تمشيها يصل بها صفا. رواه ابو داؤد. ابو داؤد شریف کی یہ بھی حدیث ہے اور جناب براء ابن عازب سے یہ مروی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے سنیے، کہ بے شک اللہ اس کے سب فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو اگلی صفوں سے قریب ہونا چاہتے ہیں. دیکھ رہے ہو، پتہ ہے نہیں کچھ اس لیے پچھلی ڈھونڈتے ہیں. جو اگلی صفوں سب سے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ چاہنے کے بعد بھی نہیں پہنچ پاتے بیچارے، تو اللہ ان پر رحمت بھیجتا ہے کہ بندہ کوشش کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے. وہ تو پہلی صف میں گنے چنے آدمی آئیں گے، یہاں 30-33 آدمی آتے ہیں. میں مبارک میں تھا ایک صف میں 150 آدمی آتے ہیں جامع مسجد. اب تو اور بڑی مسجد بن گئی. لیکن پھر اس کے بعد تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو جو اگلے سب سے قریب ہونا چاہتے ہیں ان پر اللہ رحمت بھیجتا ہے. بندہ بیچارہ دوڑ لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے پہلی صف میں جگہ ملے، نہیں مل رہی ہے تو رحمت بھیجتا. فرشتے کی رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے جلدی کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحمت کر. یہ سب چلتا ہے. اب نہ جاننے کی وجہ سے کیا کیا اجر یہ گنوا رہے ہیں سب. چلو صاحب بہت بڑی نعمت ہے. آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وما من خطوۃ احب الی اللہ، کوئی قدم اس قدم سے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ کے نزدیک جو کسی صف میں شامل ہونے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. وہ بڑا پیارا قدم ہے جو کسی صف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے. یہ بڑھ بڑھ کے بیچارہ آگے صف کو پورا کر رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی قدم پیارا نہیں ہے. مجھے کبھی یہ نہیں ملی کوئی حدیث کہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، سہن کہتے جاوا کی جگہ خالی نہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے لیے آرام کرنے یا کرسی پکڑنے کے لیے آئے. دنیا میں چلیں پھریں گے، یہاں آئیں گے کرسی پکڑنے. انا للہ و ہاں جہاں سے مجبوری ہو پھر تو وہاں قدرت نے خود ہی اجازت دی ہے آپ کرسی لے لو، لیکن بلا وجہ کرسی لے لینا آرام کرنے کے لیے یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ 2 حدیثیں، ایک اور آج پڑھ لو کیونکہ یہ دوسری فصل جو ہے 2-3 حدیثوں پر اور مشتمل ہے. تو پھر یہ دوسری فصل بھی آپ سن لیں گے، پھر تیسری شروع ہو جائے گی. ابھی صف کی بحث ختم نہیں ہوگی، صف کا مسئلہ بہت اہم ہے. ایک اور سن لیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. ابو المؤمنین خود روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے سب فرشتے صف میں جو سیدھی طرف کھڑے ہوتے ہیں ان پر رحمت بھیجتا ہے. اگلی صف میں بھی جو سیدھی طرف ہے نا ان کا درجہ زیادہ ہے. لیکن لوگ جس خالی چھوڑ دے جگہ بائیں طرف کھڑی ہی نہ ہو، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے جو بڑا اس کا درجہ پھر قدرت بحال کر دیتی ہے. لیکن سیدھی طرف کا درجہ زیادہ ہے. میامن الصفوف.
جو سیدھی طرف کھڑے ہیں نا امام کے، اللہ اور اس کے سب فرشتے ان پر رحمت بھیجتے. کیا کہنا صاحب. یہاں سے بعض ائمہ مجتہدین نے کہا ہے کہ یہ بات جو ہے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے ہے. شاید امام شافعی فرما رہے ہیں یہ جو بات بتا رہا ہوں کہ سیدھی طرف کا درجہ زیادہ ہے، مدینے میں الٹی طرف کا درجہ زیادہ ہے. ابھی مجھے بتاتا ہوں. اس لیے کہ سامنے تو قبلہ ہے اور الٹی طرف روضہ رسول ہے، تو جدھر حضور ہے وہ درجہ بلند ہو جائے گا. وہاں بائیں طرف ہے حضور کا حجرہ مبارک، وہاں بائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ کیا بات. خود شارحین حدیث اس پر جھوم اٹھے ہیں اس قول کے اوپر. مدینہ منورہ میں یہ قانون جو ہے بیان کیا گیا ہے افضلیت کا، ہر جگہ جو ہے سیدھی طرف کو برتری ہے، لیکن مدینہ منورہ میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے تو بائیں طرف روضہ رسول، وہاں بائیں طرف. لیکن یہ خیال ہے کہ حضور کی طرف پیٹھ نہ ہونی چاہیے. لگتے ہوں کہ یہاں کچھ اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، پیٹھ کر لیتے ہیں. لیکن ایسی جگہ آپ کھڑے ہوں کہ حضور کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. جو دنیا اور آخرت میں ہمارے امام ہے اس امام کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. حضور ہمارے امام دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. یہاں بھی امت کے لیے روتے رہے اور وہاں بھی آخرت میں بھی حضور شفاعت کے لیے پڑھیں گے امت کی. تو جو دنیا میں بھی امام ہے اور تو امام کی طرف پیٹھ نہیں ہے. خود امام کو یہ حکم ہے کہ جیسے سلام پھیرے ویسے اپنا رخ موڑ دینا چاہیے اگر جانتا ہے تو. جاننے والا میں اسی وقت عوام کی طرف پیٹھ کرنے کا حکم نہیں ہے. عوام کی طرف تو امام کی طرف کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ جب آپ عوام کی طرف نہیں پیٹھ کر سکتے تو امام کی طرف کیسے کریں گے؟ اسے نجیوں سے ذرا پوچھ لیجیے کہ بس ہچکیاں آنے لگیں گی، فوراً مڑ جانے کا آرڈر ہے اسی وقت. حضور جیسے سلام کرتے تھے کبھی سیدھی طرف مڑ جاتے تھے کبھی الٹی طرف روضہ یعنی بیت حضور کا جو ہے بیت شریف ہے آپ کا گھر ہے. یہ 3 حدیثیں آج ہو گئی. اب جو بچی ہیں انشاءاللہ وہ بھی سن لیں گے اور اسی پر یہ فصل کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آج اسی پر اکتفا فرمائیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں. اسے قصہ کہانی سمجھ کر کے بھول جانے کی بات نہ ہو. سمجھ جائیں جب آپ گھر میں بستر پر لیٹے ہیں تو اس سبق کو دہرانے کی کوشش کریں کہ آج کیا سبق سنا ہے، کہ ہو سکے تو گھر والوں کو بتا دیں تو یہ ثواب آپ کا بڑھ جائے گا. اس لیے کہ آپ نے خود سیکھا بھی اور سکھایا بھی، دونوں ثواب مل جائے گا. اور جو صرف خود ہی سیکھتا ہے کچھ کسی کو کچھ بتاتا نہیں اس کو ایک ہی ثواب صرف سیکھنے کا، دونوں حاصل کر رہے ہیں. صحابہ یہی کرتے تھے، سیکھتے تھے پھر جا کے سکھاتے تھے. تو اللہ ہم کو سیکھنے والا بھی بنا دے، سکھانے والا بھی بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.